الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اور یہ دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کے نور سے اور تقوی کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن کرتے ہیں. آمین. ہماری دو آنکھیں ہوتی ہیں، ایک وہ آنکھ جو ہمیں چیزیں دکھاتی ہے فزیکلی، اور ایک وہ آنکھ ہوتی ہے جو بصیرت کی آنکھ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بصارت اور ہماری بصیرت، اس کی جو روشنی ہے وہ بڑھا دیں، تاکہ ہم صرف وہ نہ دیکھیں جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے، ہم وہ بھی دیکھیں جو چیزوں کے پیچھے ہے. ایسی حکمت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے. اور حکمت آتی ہے صبر سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے سے اور استغفار سے. چلیے آج میں آپ کے ساتھ کچھ بہت امپورٹنٹ ریمائنڈرز شیئر کرنا چاہ رہی تھی. سنیں گے آپ سب؟ چلیے پہلے تو میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ سب کے اسمائلی فیسز، کیونکہ میں آپ سب کو نہیں دیکھ پاتی تو دل چاہتا ہے کہ آپ کی طرف سے جسچرز دیکھیں تو اسمائلی فیسز آپ کی طرف سے. لیکن مجھے بینا خوش نظر نہیں آ رہی ہیں. بینا آپ اسمائل کیوں نہیں کر رہی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھیں. بینا آپ اپنا اسمائلی فیس بھی بھیجیے، اور مجھے سب کے ماشاءاللہ ہنستے ہوئے فیس آ رہے ہیں. الحمدللہ، اللہم بارک. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں کوئی بھی غم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی ہرڈل ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں کہیں بھی بادر کری ہم سب کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے اور اپنی رضا سے، جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں نا تو رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں. ہمارے دلوں پہ چھائے ہوئے بادلوں کو دور کر دیں. آمین. چلیے آج کا جو ریمائنڈر ہے وہ اس کے حوالے سے ہے کہ کبھی کبھی ایسا کرنا چاہیے کہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کے کتنے سال گزر گئے. آپ سب اپنے اپنے کاؤنٹ کریں. اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کتنی باقی ہے نا، اور یہ برحق حقیقت ہے کہ ہم سب کو واپس پلٹ کر جانا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جس ٹرین میں ہم بیٹھے ہیں کہ وہ ایسی ٹرین ہے جس کو کبھی نہ کبھی رکنا ہے. یہ ہمیشگی کا سفر نہیں ہے. لیکن جب ہم یہاں اس ٹرین سے اتریں گے تو اس کے بعد جس سفر کی طرف ہم روانہ ہوں گے وہ ہمیشگی کا سفر ہوگا. تو اس دنیا میں جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ عارضی ہیں. اگر کوئی خوشی ہے وہ بھی عارضی ہے، کوئی غم ہے تو وہ بھی عارضی ہے. لیکن کیا چیز ہمیشہ رہے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کی محبت، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہم اس دنیا میں کر کے جائیں گے وہ ہمارے ساتھ جائے گا. جو صدقہ جاریہ ہم چھوڑ کر جائیں گے وہ ہمارے ساتھ جائے گا. جو علم ہم نے سیکھا اور وہ علم ہم نے عمل میں لے کر آئے اور اس کے نور سے ارد گرد ہم نے روشنی پھیلائی، اور پھر وہ روشنی ہمارے گھر والوں تک پہنچی یا کسی ایک انسان تک بھی، کیونکہ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق اگر کسی ایک انسان کو بھی ہم سے فائدہ پہنچ جائے اور ہم ایک آیت بھی سیکھ لیں تو وہ کتنی زیادہ اونٹنیوں 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے. تو اگر کسی ایک انسان کو ہم سے فائدہ پہنچ جائے تو کتنا بڑا فائدہ ہے. اس سے بہتر کہ دنیا کی اگر ہمیں لیموزین مل جائے یا دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں مل جائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہمارے ذریعے کسی کو ہدایت پہنچ جائے. تو وہ علم جو ہم نے پھیلایا اور وہ علم جو ہم نے حاصل کیا، ایسی اولاد جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کرے، اور وہ اعمال جو ہم نے کیے. اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ 3 چیزیں ہمارے ساتھ جاتی ہیں، جو ہمارے باقی تمام چیزیں یہیں رہ جائیں گی. جو ہم نے یہاں پہ ارن کیا، جو ہم نے یہاں کے لیے بھاگ دوڑ لگائی، ہمارے برتن، ہمارے لباس، ہمارے گھروں کا فرنیچر، ہماری گاڑیاں، ہمارے گھر، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. لیکن ہماری ٹیسٹمنی جو ہم عمال کرتے ہیں اور لوگ اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ وہ کیسا شخص تھا، تو وہ بھی باقی رہے گا. تو یہ بھی بہت سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم کسی سے تعلق ہمارا جڑتا ہے تو ہم اس وقت ایک اپنا آثار چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شخص ہمارے لیے گواہی بن جاتا ہے. تو جب بھی کسی سے ملیں، اور یہ ریمائنڈرز میرے لیے اور آپ ہم سب کے لیے ہیں کہ جب بھی کسی سے ملے تو یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی وہ ہمارے لیے گواہی بنے، تو اپنے لیے ہمیں اچھی گواہی چھوڑ کے جانا ہے. اور ریمائنڈرز جو ہیں وہ ایمان والوں کو بہت فائدہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور نسیان سے ہے انسان، نسی، بھول جانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسا ہی بنایا ہے.
لیکن جب ہمیں ریمائنڈ کروایا جاتا ہے اور پھر ہم چلنے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہی ریکوائرڈ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب زندگی ہے ہی ہمیشہ کی نہیں تو اور لمیٹڈ ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کے کچھ گولز بنائیں، کیونکہ جب تک ہم کوئی گول سیٹ نہیں کرتے، آپ بتائیے کہ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کا کوئی بھی پورے دن میں کوئی گول نہیں ہوتا تو آپ کا پورا دن گویا ضائع ہو گیا، کیونکہ ہم نے کوئی کام بھی، گول ہی نہیں تھا ہمارا۔ لیکن جس دن ہمارا گول ہوتا ہے کہ آج مجھے یہ کام کرنا ہے، تو ہم اسے اچیو کر بھی لیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اگر زندگی کا ہم کوئی گول سیٹ نہیں کریں گے کہ میں زندگی میں مجھے کیا کرنا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، تو پھر اس وقت تک پھر ہم اس چیز کی طرف دوڑیں گے نہیں، ہم کوشش ہی نہیں کریں گے، ہمارا کوئی فوکس ہی نہیں ہوگا۔ اگر میں آپ سے کہوں یا کوئی آپ سے کہے کہ اچھا چلو ریس لگاتے ہیں، کہاں تک لگانی ہے، اس کا کوئی گول ہی نہیں ہوگا تو ہم بھاگتے جائیں گے۔ تو ایسا بھاگنا تو بیکار اور بے فائدہ ہے جس کا کوئی گول نہ ہو۔ اور جب ہمارے پاس گول ہوتا ہے نا، تبھی ہمارے اندر فرمنس آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میرے اندر میں کچھ بھی کروں، بعض اوقات نمازوں میں فرمنس کیوں نہیں آتی، باقاعدگی کیوں نہیں آتی، قرآن کے پڑھنے میں کیوں فرمنس نہیں آتی، یا کوئی ہم چیز جوائن ان کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی پھر ہم ایسے ہی رہتے ہیں، دنیا کے معاملات میں بھی کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس گول نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس گول ہوتا ہے تو ہم وہ کام کرتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں، اور جو غیر ضروری ہوتے ہیں وہ خود بخود نکل جاتے ہیں ہمارے گول پر فرمنس کی وجہ سے۔ آج جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت فیمس اسکالر ہیں جو المغرب انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈر ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈسکور یو بھی اس کو بھی اسٹیبلش کیا، اور مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا، اور اسکالر شیخ محمد الشریف، اور آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ ان کے بارے میں کتنا مشہور ہو رہا ہے۔ یعنی ایک شخص جس کے بارے میں آپ یقین کریں، بہت سارے اسکالرس کے بارے میں مجھے معلوم تھا، لیکن سم ہاؤ ان کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ فاؤنڈر ہیں المغرب انسٹیٹیوٹ سے۔ میں ہمیشہ انسپائر ہوتی تھی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا۔ اور ان کی زندگی کے بعد جب انسان چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام اتنا زیادہ بلند کر دیا کہ جن کو نہیں بھی معلوم ان کو بھی پتہ چل گیا ان کے بارے میں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یقیناً اس شخص نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس شخص کے لیے گواہی دے رہے ہیں۔ تو ان کی زندگی سے، کیونکہ جب اسکالرز جو نیک لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے ایگزامپلز ہوتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کچھ سیکھنا بھی چاہیے۔ دنیا کی جو نشانیاں ہیں ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک مومن کا کام ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرتا ہے، جس طرف دیکھتا ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے بہت اچھے آثار اپنے پیچھے چھوڑے، اور بہت سارے لوگ ان کے بارے میں اچھی گواہیاں دے رہے ہیں۔ تو مجھے سوچنا ہے، آپ کو سوچنا ہے کہ کیا میں ایسے آثار چھوڑ کے جا رہی ہوں؟ کیا میرے بارے میں لوگ گواہیاں دیں گے، اچھی گواہیاں؟ تو یہ چیز ہمیں پھر اپنے اخلاق کی طرف متوجہ کرے گی نا کہ مجھے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ اور یقین کریں ہمارا اخلاق اچھا ہو بھی نہیں سکتا جب تک ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم اپنا تعلق قرآن سے نہ جوڑیں، اچھے لوگوں سے، اچھے ساتھیوں کے ساتھ نہ جوڑیں۔ اچھے ساتھیوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ آپ لوگ جس طرح گروپ میں ہیں نا، تو آپ کو جو اچھے قرآن کے جو ساتھی ملیں، یہ نور اور روشنی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ آپ سب ایک دوسرے کے لیے سہارا ہے، تو اس لیے اپنے ان دوستوں کی بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے وہ سنسیئر ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی ساتھ نہیں دے گا الا المتقین، متقین کے سوا، اور یہی حال دنیا کا ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی سنسیئر بھی ہوتے ہیں۔ تو اچھے دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ تمام لوگوں میں منادی کر دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اس سے محبت کریں، اور پھر اس شخص کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اتنے لوگ شیخ محمد الشریف سے محبت کر رہے ہیں نا، اتنے سارے بڑے بڑے اسکالرز ان کے بارے میں گواہیاں دے رہے ہیں، اور کتنے لوگ ان کے بارے میں۔ تو یہ بہت ایک دل کو کیونکہ قیامت، جس دن ہم قیامت آئے گی اس دن ہم حسرت کریں گے کاش میں کچھ کر لیتی، کسی کا مائک اوپن ہے۔ اور اس دن حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے کہ ان کی عمر کتنی تھی، انہوں نے یہ جو سارے کام کیے نا، اتنا بڑا المغرب انسٹیٹیوٹ، اور اس سے کتنی بڑی کمیونٹی فائدہ اٹھا رہی ہے۔
47 ایئر کی عمر میں، اور تقریباً 11 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا، اور 17 ایئر کی عمر میں جب وہ چھوٹے سے تھے تب وہ مدینہ یونیورسٹی میں گئے، اور آپ کو 17 سال کی عمر میں جانا اور پھر 6 سال اپنے والدین کے بغیر گزارنا ایک ان نون کنٹری میں، اور کینیڈا سے وہ گئے تھے. تو یہ کتنی بڑی قربانیاں تھی نا. جو امام بخاری ہیں وہ بھی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے ٹریولنگ کی تھی اور دنیا کے مختلف حصوں میں گئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ان کا نام بلند کیا تھا. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا، اور انہوں نے 47 ایئر کتنے کم ہوتے ہیں نا. اب سوچے ذرا، ہم سب اپنی اپنی عمریں دیکھیں تو 47 تک پہنچنے میں ہمیں کتنے سال باقی ہیں. اگر ہم اس عمر کو گول بنائیں تو اتنی عمر تک میں نے کیا کیا، اور میرے پاس کتنے سال ابھی باقی ہیں اس عمر کو ریچ کرنے کے لیے. تو اتنے سالوں میں قیا کروں. کچھ تو ہم ایسا کریں نا جو قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دکھا سکیں. کچھ تو ایسا کریں کہ ہمارے لیے اچھی گواہیاں رہ جائیں. کچھ تو ایسا کریں کہ قیامت کے دن پھر ہمیں ریگریٹ نہ ہو. ابھی اگر آپ انسپائر ہوتے ہیں نا جب کسی اچھے اسکالر سے یا کسی اچھے انسان سے، تو وہ بہت اچھی بات ہے. اگر آپ رش بھی کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ جیلسی بھی فیل کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور یا کسی شادی پر جاتے ہیں، آپ دیکھا عورتوں کا، لیڈیز کا اکثر ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے آتی ہیں تو ان کے موڈ خراب ہوتے ہیں کہ میری فرینڈ کا تو اتنا اچھا ڈائمنڈ کا سیٹ تھا، اس کے ہسبینڈ نے اس کو یہ لے کے دیا، اور پھر اپنے شوہر سے کمپلین کرتی ہیں آپ نے مجھے یہ لے کے نہیں دیا، اور شدید پریشان ہوتی ہیں. تو ہماری پریشان ویسے ہی ڈسپیرٹی، ویسا ہی غم ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ اس شخص سے اتنا اچھا کام کیا، میں نے اتنا اچھا کام کیوں نہیں کیا. مجھے بھی توفیق دیں کہ میں بھی کروں. کیونکہ جب انسان کے اندر لگن ہی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی انسان فکر ہی نہیں کرتا تو وہ کیسے کرے گا. تو فکر کرنے کا جو کرائٹیریا ہے وہ بدلنے کی ضرورت ہے، کہ ہم اپنی فکر کو یہ بنا لیں کہ مجھے آخرت میں کچھ کرنا ہے، نہ یہ کہ دنیا کی کوئی چیز نہ ہوئی ہمارے پاس ہم اس پہ غم کریں. اور اس کے بعد یہ کہ کیا میں اپنی زندگی کو وائزلی یوز کر رہی ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے اچھے لوگوں کو دوست بنایا ہوتا. حسرت کرے گا، اور وہ حسرت ایسی ہی ہوگی جیسے اگر آج ہم حسرت کریں کہ کاش ہم اپنی عمر کے، کیونکہ کاش تو ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن عمر کا جو اتنا حصہ ہے ہم اس میں کیا کر پائے، اور دعا کریں، کوشش کریں، انٹینشن کہ میں اپنی باقی عمر میں اچھے کام کر سکوں، تاکہ قیامت کے دن انسان جب شدید حسرت میں ہوگا تو وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا. شدید یہ حسرت کا معاملہ ہوتا ہے. تو آج ایسی فکر ہمارے اندر اگر آ جائے تو آپ امیجن کریں پھر کیا ہم کام نہیں کریں گے. یہ ڈرائیونگ فورس ہوگی اور یہ پازیٹیو فورس ہوگی. اگر ہم ایسی فکر کرتے ہیں نا تو یہ ایک بہت اچھی فکر ہے، اور اس سے ہمارے اندر بہتری آئے گی، اور اس سے ہمارے گولز سیٹ ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ہیں جو بہت سارے لوگ لوز کر دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ صحت، اور ایک فری وقت، فراغت کا ٹائم، کہ وہ اچھے کام کریں. جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے تو ہم اس کو ضائع اگر کر دیں، یا ہمارے پاس جو فری ٹائم ہے اس کو ہم ایسے کاموں میں کر دیں جو ہمیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دینے والے، تو ہمیں اپنی زندگی سے چن کے ان چیزوں کو نکال دینا ہے جو ہمیں قیامت کے دن فائدہ نہیں دیں گے. اور اگر اچھی صحت کیوں ہونی چاہیے؟ آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، لیکن سوچیں کہ آپ میں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتی ہوں یا نہیں. اگر نہیں رکھتے تو اپنی ڈائٹ کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ اگر ہم تھکے ہوئے ہیں، اگر ہماری جسم میں درد ہو رہا ہے، کبھی ہماری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، کبھی ہم کوئی سر میں درد ہو رہا ہے، یعنی اگر ہم اس طرح کی پرابلمس ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے، اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھ رہے. تو اپنی ڈائٹ کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ تاکہ میں اپنے رب کی اچھی سی عبادت کر سکوں، اپنی صحت میں آگے دوڑ سکوں، مجھے نیند نہ آئے نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے میں تھکوں نہ، اچھے کام کرتے ہوئے. اگر آپ جاب کرتی ہیں تو اس کے ساتھ میں اپنی چیزوں کو لے کے چل سکوں. تو ان دونوں کا استعمال بہتر کرنا چاہیے. پہلے تو یہ کہ اپنے گولز کو سیٹ کرنا چاہیے. آپ اپنے گولز لکھیے گا، یہ آپ سب کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے. اپنی زندگی کے گولز لکھیں کہ میرا کیا گول ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنا گول بنا سکتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں فار ایگزامپل آپ کا سب سے بڑا گول تو اس وقت یہ ہے کہ آپ نے قرآن کے اس کورس کو کمپلیٹ کرنا ہے. آپ لوگ جو 6 تک پہنچے ہیں، اب دیکھیے اگلے 5 سال میں آپ کیا کریں گے. اگر آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے اپنا کورس اچیو کر لیا نا. اگر حفظ آپ کر رہے ہیں تو آپ گول سیٹ کر لیں کہ مجھے اتنی صورتیں حفظ کرنی ہے اگلے 5 سالوں میں. تو اپنے کچھ گولز سیٹ کریں اور پھر ان پر سٹک ہو جائیں، اور بہت سارے گولز نہ بنائیں. اور پھر یہ بھی گول بنائیں کہ مجھے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے،
اور وہ کر ہی نہیں سکتے آپ جب تک آپ کے پاس قرآن نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنی دوسری دنیاوی پرائرٹیز کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جبکہ یہی تو ہدایت کا سورس ہے. یہی تو آپ کو بتائے گا کہ کیسے آپ نے اپنی اولاد کو بہتر بنانا ہے. ہم ان کو دنیا تو دے دیں گے، لیکن دین اگر نہ دیا تو ہماری اولاد ضائع ہو جائے گی. اس لیے اپنے گولز کو سیٹ کرنا اور اس کے بعد ان کے ساتھ سٹک رہنا. اچھا، میرا ٹائم اب ہو چکا ہے اور ہمارا تجوید کا ٹائم ہے، تو ایسا کرتے ہیں 2 منٹس میں اور لے لیتی ہوں انشاءاللہ روحی. اور جزاک اللہ خیر کثیرہ. روحی مجھے ریمائنڈ کرواتی ہے اور مجھے اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، میں لمبی بات نہیں کرتی پھر. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اپنے گولز کے ساتھ ہمیں اسٹک رہنا ہے. جب گول آپ نے بنا لیا نا، مثال کے طور پہ یہ کورس آپ کے لیے گول ہے اور اس میں آپ کو ہرڈلز تو آئیں گے. کبھی آپ کو کوئی اپرچونٹی آ جائے گی، کبھی آپ کو کوئی پرابلم آ سکتی ہے. تو کیا آپ بہانے بنا کر چھوڑ دیں گے کورس کو کہ کورس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ کورس ہارڈ ہے، یا پھر یہ اسی ٹائم پہ میرا کوئی اور کام شروع ہو گیا ہے؟ ان ہرڈلز کو فیس کرنا ہے. یہ اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ کو ہٹایا جائے، یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کو مینجمنٹ کرنا آئے. آپ اپنے اس کام کو بھی مینج کریں، آپ کی زندگی میں آیا ہے، لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑیں اور آپ ایفرٹ کریں. کیونکہ جب ہرڈلز آتے ہیں اور آپ کسی چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور راستے دکھاتے ہیں. لیکن اگر آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کا دماغ نہیں کھلے گا. آپ چیلنجز کو فیس ہی نہیں کر رہے تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ چیلنجز ہمیں اونچا اڑانے کے لیے آتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا. تو حالات کو بلیم نہ کریں بلکہ ان چیلنجز کو فیس کریں، اور یہی چیز انسان کو مضبوط بھی کرتی ہے اور اونچا بھی اڑاتی ہے. لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ دعا ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اور استغفار اللہ تعالیٰ سے کثرت سے کرنا، اور یہ بھی ہمارے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے. اور جیسے ہم نے بھی بات کی کہ ہیلتھی ڈائٹ کھائیں اور فجر کے ٹائم کو استعمال کریں. اگر ہم فجر کے 3-4 گھنٹے کام کر لیتے ہیں نا، فجر کے بعد ہم اٹھتے ہیں، اور جس دن فجر کے وقت اٹھے اور آپ نے صبح کے وقت اپنے سارے کام کر لیے، جو آپ کے کام ہیں، جو آپ کے گولز سے ریلیٹڈ کام ہیں، وہ آپ نے کر لیے، تو باقی پورا دن آپ کے پاس پڑا ہے فیملی کے لیے، سوشل ہونے کے لیے. آپ کی کوئی جاب ہے، آپ کا کوئی والنٹیئر کام آپ کریں، وہ سب آپ کر سکتے ہیں. تو صبح کے ٹائم کو آپ بس اپنے لیے بنا لیں کہ یہ میرا وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کر دیں جو صالحین میں ہوں گے، متقین میں ہوں گے، جن کے درجات بلند ہوں گے. نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں ملوا دے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور ہمیں اللہ تعالیٰ مسلمان فوت کرے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. چلیے، میں نے فیو منٹس اوپر لیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ایسا کرتے ہیں کہ ہم اب آج کی تجوید کا لیسن سنیں گے، اور آج آپ کی تجوید پہلے ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.